السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا کے سیمیسٹرز ختم ہو چکے تھے، اب بس رزلٹ کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ فائنلی اس کا ماسٹرز مکمل ہو گیا ہے، اب بس وہ فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرے گی۔ منہا ہر وقت یا تو موبائل یا تو اپنی فرینڈز کے ساتھ بیر رہتی ہو۔ تھوڑا گھر کا کام سیکھو، کھانا بنانا سیکھو، میری ہیلپ کر دیا کرو، ایسے کیا ہوگا تمہارا سسرال میں۔ وہ منہا کے ہاتھ سے موبائل لیتی ہوئی بولی، مما ابھی بس 15 دن پہلے ہی میرے سیمیسٹر ہوئے ہیں اور آپ میری شادی کی باتیں کرنے لگی، اور بس تھوڑا سا ہی تو بیٹھ جاتی ہوں وہ، اور شام سے پہلے واپس بھی تو آ جاتی ہوں۔ اسے جیسے صدمہ ہوا نسرین بیگم کی بات پر۔ تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ اب تمہاری اسٹڈی بھی ختم ہو گئی ہے تو شادی کی بات کروں گی نا۔ اتنی جلدی شادی؟ وہ منہ کھولتے ہوئے بولی، اتنی جلدی شادی کیا مطلب؟ 21 سال کی ہو جاؤ گی کچھ منتھ بعد۔ پر ماما رہنے دو، جہاں تک تم چاہتی تھی ہم نے تمہیں پڑھنے دیا، کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی، پر ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو جلد سے جلد رخصت کرنا چاہتا ہے۔ پاپا دیکھیے نا مما کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ سامنے سے آتے وحید صاحب سے شکایت لگائے ہوئے بولی، کیا کہہ دیا میری بیٹی کو آپ کی مما نے ایسا؟ وحید صاحب منہا کو اپنے سینے سے لگا کر محبت سے بول رہی ہے کہ وہ جلد سے جلد میری شادی کر دے گی۔ تو بیٹا شادی تو کرنی ہی ہے، ایک دن پر میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی۔ پاپا، اس کی سبز آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی تو نسرین بیگم نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ اپنا گھر چھوڑ کے ایک نئے گھر جانا پڑتا ہے، وہ گھر اس کا اپنا ہوتا ہے بیٹا، تو کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ وہ معصومیت سے چہرہ ان کی طرف کر کے بولی، یہ بھی آپ کا گھر ہے بیٹا، لیکن شوہر کا گھر ہی لڑکی کا اصلی گھر ہوتا ہے۔ اب دیکھو آپ کی مما بھی تو اپنا گھر چھوڑ کے آئی تھی نا۔ وحید صاحب اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب چلو جلدی سے لنچ کرتے ہیں۔ بھابھی آپ کچن میں، لگتا ہے کچھ اسپیشل بنایا جا رہا ہے بھائی کے لیے۔ ریان کچن میں پانی لینے آیا تو عمل کو کھانا بناتے دیکھ کر شرارت سے بولا، صرف بھائی کے لیے نہیں، میں تو سب کے لیے ہی کھانا بنا رہی ہوں۔ عمل ریان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، واہ بھابھی، ویسے آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، بہت مزیدار کھانا بناتی ہو۔ تھینکس۔ ابھی کیا بنا رہی ہیں؟ وہ کھانے سے آتی خوشبو سونگھتا ہوا بولا، چکن شائلنگ اور فرائیڈ رائس اور میٹھے میں لب شیری۔ واہ، مجھے ابھی سے بھوک لگنے لگی ہے۔ اس کی بات پر عمل مسکرانے لگی۔ نادیہ جاؤ مما پاپا کو بلا لو لنچ کے لیے۔ عمل کھانا ڈائننگ پر لگاتی ہوئی بولی، جبکہ ریان پہلے سے ہی ڈائننگ پر موجود تھا۔ سب ڈائننگ پر بیٹھے تو عمل نے سب کو باری باری کھانا سرو کیا۔ ہم خود لے لیں گے۔ جیسے کہ عمل نے حیدر صاحب کو کھانا پروسنے کے لیے نکالا، انہوں نے اسے فوراً روک دیا۔ عمل کا چہرہ اترا جو ڈائننگ پر موجود سب ہی لوگوں نے نوٹ کیا۔ فہد کا بھی چہرہ اتر چکا تھا۔ عمل بیٹھو بیٹا اور کھانا شروع کرو۔ جی ماما، وہ اداسی سے بولی۔ انہوں نے آنکھوں میں ہی کھانے کی تعریف کی، جس پر عمل مسکرا دی۔ واہ بھابھی، کیا مزیدار کھانا بنایا ہے۔ ریان رائس کھاتے ہوئے بولا، ہاں بھابھی، لب شیری بھی بہت اچھا بنا ہے، مجھے تو ویسے ہی بہت پسند ہے۔ تھینک یو۔ سب کا رویہ عمل کے ساتھ بہت اچھا تھا، سب اسے اپنا چکے تھے اور اس سے بہت محبت اور پیار سے ٹریٹ کرتے تھے، پر حیدر صاحب نے اسے ابھی بھی دل سے نہیں اپنایا تھا۔ پر عمل پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے اپنا لے، اور اسے یقین تھا وہ پیار اور محبت سے اس کا دل جیت لے گی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وحید صاحب کی فیملی کو ڈنر پر بلا لوں۔ وہ اپنا چشمہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے، جی جی ضرور بلائیے۔ تو ٹھیک ہے، میں انہیں کل ہی بلا لیتا ہوں۔ جی اچھا، کیا ہوا، کچھ بولنا ہے آپ کو؟ وہ فہمیدہ بیگم کا چہرہ دیکھ کر بولے، جی کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بیڈ پر ان کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی، جی کہیے، آپ کا عمل کے ساتھ جو رویہ ہے اس سے فہد اور عمل دونوں ہارٹ ہوتے ہیں۔
آپ پلیز اسے اپنا لیں۔ وہ منتظر نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی بولی، وہ جس طرح ہماری زندگی میں آئی ہے ٹائم تو لگے گا، کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ حیدر صاحب آپ کا ہر بار کا تلخ رویہ اسے ہارٹ کر دیتا ہے۔ وہ کتنے پیار اور محبت کرنے والی بچی ہے اور آپ ہر بار اسے جھڑک دیتے ہیں۔ ایک بار اسے پیار سے بات کریں، اسے اپنا لیں، وہ بن ماں باپ کی بچی ہے۔ حیدر صاحب ان کی باتیں حیدر کے دل پر لگی تھی۔ خیر کہہ دیا تو وہ ٹھیک رہی تھی۔ میں آج رات ڈنر پر جانا ہے، حیدر صاحب کے گھر انہوں نے خاص انوائٹ کیا ہے۔ وحید سین میں ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے منہا اور نسرین بیگم سے بولے، جی ٹھیک ہے منہا، آپ نے بھی جانا ہے؟ بیٹا ٹھیک ہے پاپا، وہ ٹوسٹ منہ میں لیتے ہوئے بولی، آپ کی چائے شکریہ۔ منہا یہ دودھ ختم کرو، وہ منہا کو ڈانٹنے والے انداز میں بولی۔ منہا جیسے دودھ بالکل پسند نہیں تھا، اس نے منہ بسورتے ہوئے گلاس اٹھایا اور منہ بنا کر پینے لگی، جس پر ان دونوں کو ہنسی آئی تھی۔ یہ فات آپ کی اور ریان تمہاری کافی۔ تھینک یو بھابھی، یو ویلکم ٹو بوتھ آف یو۔ نادیہ تمہاری گرین ٹی۔ تھینک یو بھابھی، یو ویلکم۔ ماما آپ کی چائے۔ تھینک یو بیٹا۔ پاپا آپ کی چائے۔ ڈرتے ہوئے ان کے آگے چہ کر کے بولی۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تھینک یو بیٹا، وہ مسکرا کر چائے لیتے ہوئے بولے۔ عمل کا منہ تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، کیونکہ پہلی بار انہوں نے صرف اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لی تھی، بلکہ اسے بیٹا بھی کہا تھا۔ باقی سب بھی اتنی ہی حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ فہمیدہ بیگم مسکرا رہی تھی۔ پاپا آپ نے مجھے بیٹا کہا؟ اس کی آنکھوں میں پانی آیا۔ جی تو میری بیٹی ہو تو بیٹا ہی کہوں گا نا، وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ باقی سب بھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تھینک یو پاپا، انہوں نے چائے رکھ کر اسے گلے لگایا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میرے تلخ رویے نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے۔ نہیں پاپا، غلطی تو ہماری اپنی تھی، ہمیں تو یوں چھپ کے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمارا طریقہ ضرور غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ اب بس یہ سب باتیں یہی ختم کرو، اوکے پاپا، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ فات بھی آگے بڑھ کے ان کے گلے لگا۔ واہ، ساری محبت بڑے بیٹے کے لیے، ہم چھوٹوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ریان مصنوعی غصہ کرتے ہوئے نادیہ کے پاس جا کر بولا، جس پر سب کی ہنسی گونجی۔ ابھی بتاتا ہوں، چھوٹے کے بچے ادھر آؤ ذرا۔ فات نے آگے بڑھ کر ریان کا کان پکڑا۔ بھابھی رحم کرے مجھ پر، بھائی رحم کرے مجھ پر، معصوم پر، وہ شرارت سے بولا، جس پر فات نے کان اور زور سے کھینچا۔ بھابھی سمجھائیے اپنے شور کو، کچھ چھوڑے مجھے، میرے چھوٹے بھائی کو تنگ نہ کریں۔ عمل فوراً اس کے لیے بولی۔ واہ کیا بات ہے، اپنی بھابھی کو اپنی طرف کر لیا اور شور کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ افسوس کرتے ہوئے بولا، جس پر سب ہنسنے لگے۔ شکر ہے میری طرفداری میں بھی کوئی بولنے والی تو کوئی نہ کوئی ہے۔ تھینک یو پیاری بھابھی، پاپا اس کی شادی کرا دیں، آپ جلدی، صحیح کہہ رہی ہو آپ، یہی سوچ رہا ہوں، پر بھائی آپ میری بیوی کے سامنے ایسے میرے کان نہیں کھینچیں گے، پہلے ہی کہہ رہا ہوں، میں تو تمہارے بچوں کے سامنے بھی ایسے ہی کروں گا۔ ریان کا منہ کھلا اور سب کا کہہ گونجا تھا۔ اچھا بات سنیے، سب وحید صاحب رات میں ڈنر پر آ رہے ہیں، تو سب رات میں موجود ہوں گے گھر پر۔ انہوں نے خاص ریان کی طرف دیکھ کر ہدایت کی تو وہ اپنا سر ہاں میں ہلا گیا۔ عمل بیٹا، آپ رات کے لیے تمام کھانا اپنی نظروں کے سامنے تیار کروانا اور مینیو اپنی مما سے پوچھ لینا۔ جی ٹھیک ہے پاپا۔ منہا یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ تم یہ پہن کر ڈنر پر جاؤ گی؟ وہ اس کی جینز اور ٹاپ کو دیکھ کر بولی۔ تو مما اس میں کیا برائی ہے، بس تم یہ نہیں پہنو گی، ڈھنگ کے دوپٹے والے کپڑے پہنو مما، دیسی لڑکیوں جیسے ڈریس۔ وہ کھلے منہ سے بولی، جی بالکل مما، مجھے عادت نہیں ہے نا، وہ بے چارگی سے بولی۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، جاؤ جو ڈریسز میں تمہارے لیے لائی تھی ان میں سے کوئی پہنو۔ ان کے اٹل فیصلے کو سن کے وہ منہ بسورتے ہوئے الماری کی طرف گئی تو وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ آدھے گھنٹے الماری کی کھوج کے بعد اسے کوئی ڈھنگ کا دیسی ڈریس ملا۔ یہ تھوڑا
بہتر ہے وہ اس ڈریس کو دیکھ کر بولی۔ نیو بلوٹ تھی جس پر موتیوں کے مالا جیسا خوبصورت گلا لگا ہوا تھا اور نیٹ کے حالف سلویوز تھی اور نیٹ کا ہلکا سا دوپٹہ تھا اور ساتھ میں ٹائٹ تھی۔ وہ اسے لے کر باتھ روم چلی گئی۔ 10 منٹ بعد باہر آئی اور شیشے کے سامنے اپنی پتلی کمر پر دونوں ہاتھ رکھیں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ اتنا برا تو نہیں ہے ویسے۔ وہ آگے پیچھے سب جگہ سے خود کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچی۔ اس نے اپنے بال آگے کیے اور شیشے کی طرف دیکھا تو پیچھے بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو پیچھے پھینکا اور ان میں برش کرنے لگی۔ اس کے بال کافی خوبصورت تھے جن کی لمبائی کمر سے نیچے تک تھی۔ اس نے برش واپس رکھا اور اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنے لگی۔ کیا کچھ لگانا چاہیے چہرے پر؟ وہ اپنا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے لائٹ سا لپ لوز اپنے قدرتی سرخ ہونٹوں پر لگایا جس سے ان میں چمک آ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر کسی قسم کے لائنر اور مسکارے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی سبز آنکھیں ویسے ہی بہت حسین تھیں جن پر لمبی سیاہ پلکیں تھیں۔ وہ اب دوپٹے سے مسلسل لڑ رہی تھی۔ پھر جب نسرین بیگم کی آواز آئی تو وہ اسے ہاتھ میں پکڑے باہر نکلی۔ ارے واہ میری بیٹی، اس میں کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اس کے پاپا اسے دیکھ کر بولے، تھینک یو پاپا۔ مما مجھے یہ دوپٹہ پہنا دیں پلیز۔ وہ دوپٹہ ان کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ اوف تم بھی نہ۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لیا اور سائڈ پر سے اس کے بال ہٹا کر اسے کندھے پر دوپٹہ ڈال دیا اور بال واپس آگے کر دیے۔ چلیے سب باہر آ کر کار میں بیٹھے۔ بیٹا سب بن گیا نا؟ حیدر صاحب عمل سے بولے۔ جی پاپا سب تیار ہے۔ بہت خوب۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ عمل جاؤ آپ بھی جا کر تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ جی ماما۔ وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ السلام علیکم بھابھی۔ نسرین بیگم نے اندر آتے ہی سامنے کھڑے حیدر صاحب اور فہمیدہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ دونوں خوشی سے بولے۔ السلام علیکم انکل۔ السلام علیکم آنٹی۔ منہا نے دونوں کو مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ واہ بھائی شکر ہے آج میری ڈول بھی آئی ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ سوری انکل آنٹی، اس دن ان والے بھائی جن کے ریسپشن پر میں نہیں آ پائی تھی، میرے ایگزام ہو رہے تھے، اس لیے منہا کی بات پر دونوں کا کہہ کے گونجا تھا۔ ان والے بھائی جان، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ وہ دونوں کو ہنستے ہوئے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ پھر بات سمجھ آنے پر بولی، وہ مجھے نا ان کا نام نہیں پتہ، اس لیے کوئی بات نہیں بیٹا، ان کا نام فاد ہے، اس کو آپ فاد بھائی کہہ سکتی ہو۔ فہمیدہ بیگم اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ سب لاؤنج میں آ کر بیٹھے تو فاد اور عمل نے آ کر ان کو باری باری سلام کیا۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں نا انہیں، میں منہا سے ان کا انٹرویو کرا دوں۔ منہا یہ میرے بڑے بیٹے اور میری بہو ہے۔ منہا نے دونوں کو سلام کیا۔ عمل منہا کے پاس بیٹھ گئی تو منہا ان سے پیار سے باتیں کرنے لگی۔ عمل کو کیوٹ معصوم سی منہا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ السلام علیکم انکل آنٹی۔ نادیہ نے آ کر دونوں کو سلام کیا۔ منہا یہ نادیہ ہے میری پیاری نند۔ عمل نے نادیہ کا انٹرویو کرایا اور نادیہ یہ کیوٹ سی منہا ہے، حیدر انکل کی بیٹی۔ السلام علیکم۔ نادیہ بھی ان کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ منہا کی کچھ ہی دیر میں دونوں سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ نادیہ بیٹا آپ آ جاؤ، منہا کو پورا مینشن دکھا دو۔ اوکے پاپا۔ وہ خوشی سے کھڑی ہوئی۔ چلے منہا جی چلو، یہ اسٹڈی روم ہے۔ واہ اتنی ساری بکس، ہم جب کسی کو کوئی بک چاہیے ہوتی تو جہاں مل جاتی ہے۔ چلو تمہیں سب کے کمرے دکھاتی ہوں۔ نادیہ نے جب اسے باہر اور اندر سے سب دکھا دیا تو بولی ہم چلیں، یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ اسے اپنے روم میں لا کر بولی۔ اوہ کیوٹ۔ منہا روم کو دیکھ کر بولی۔ اس میں گول بیڈ تھا اور اس پر بہت سارے ٹیڈی بیئر اور ٹوائز تھے۔ الماری بہت پیاری تھی، اس پر ڈورا بنی ہوئی تھی۔ سامنے ڈریسنگ اور اٹیچ باتھ تھا۔ چلو مما پاپا اور بھائیا بھابھی کا کمرہ دکھاتی ہوں۔ یہ بھائیا بھابھی کا کمرہ ہے۔ یہ نادیہ اسے مما پاپا کا کمرہ دکھا کر فاد کے کمرے میں لاتی ہوئی بولی۔ منہا نے ان کے پورے روم کا جائزہ لیا اور سائڈ ٹیبل پر لگی اور ان کی تصویر دیکھ کر بولی، کیوٹ کپل چلیں ہم۔ وہ سامنے والا کس کا روم ہے؟ وہ سامنے روم دیکھ کر نادیہ سے بولی، وہ ریان۔
اس سے پہلے نادیہ اسے بتاتی اس کا موبائل بجنے لگا۔ 1 منٹ، ہیلو، بولو، کہاں، کیا؟ اوکے منہا تم یہیں رکو، میں 1 منٹ میں آتی ہوں، میری دوست نے ایک بک منگوائی ہے، اس کا ڈرائیور باہر کھڑا ہے۔ اوکے۔ نادیہ کے جانے کے بعد منہا ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھنے لگی، پھر واپس اس کی نظر سامنے والے کمرے کی طرف گئی اور وہ قدم اس کمرے کی طرف بڑھانے لگی۔ منہا روم کے اندر پہنچی اور دھیرے سے دروازہ کھولا تو اسے اندر کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ اندر آ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہ کافی بڑا اور صاف ستھرا کمرہ تھا، جس کے باہر خوبصورت گیلری بھی تھی جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں۔ روم کا فرنیچر بہت ہی اعلیٰ تھا۔ منہا کو روم میں رہنے والے بندے کا ٹیسٹ بہت پسند آیا۔ سامنے ہی بہت ساری کاروں کی فوٹوز لگی ہوئی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا اسے کاروں کا شوق تھا۔ منہا دھیرے سے مسکرائی کیونکہ اسے بھی کاروں کا شوق تھا۔ ریان جو کہ باتھ روم سے نہا کر نکلا تو اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ باہر آیا اور بیڈ کی طرف بڑھا تو سامنے ہی اسے کوئی لڑکی کھڑی نظر آئی، جس کا منہ دوسری طرف تھا۔ اس کے کپڑوں اور بالوں سے ریان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نادیہ نہیں ہے۔ ایکسکیوز می، وہ دھیرے سے بولا۔ منہا جو سامنے لگی کارز کی پکچرز دیکھنے میں مگن تھی، کسی آواز پر پلٹی۔ تم دونوں نے باری باری ایک دوسرے کو دیکھ کر چیخے، آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ تم جہاں کیا؟ منہا نے جب اسے شرٹ لیس دیکھا تو اپنی نظر دوسری طرف کر گئی۔ بدتمیز انسان، منہا آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ تمیز تو تمہیں ہونی چاہیے، کسی کے کمرے میں اس طرح نہیں آتے۔ تم نے مجھے بدتمیز کہا، یو ایڈی۔ منہا نے اس کی بات پر پلٹ کر اسے غصے سے دیکھا، پر جیسے ہی اسے یاد آیا کہ وہ شرٹ لیس ہے، پھر سے منہ پھیر گئی۔ تم جہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے گھر پر اور میرے کمرے میں۔ وہ بیڈ سے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتا ہوا بولا۔ تمہارا گھر؟ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، یہ میرا گھر اور یہ میرا کمرہ ہے۔ ریان انگلی کمرے میں گھماتے ہوئے اسے گھورتا ہوا بولا۔ تمہارا گھر مطلب تم حیدر انکل کے بیٹے ہو؟ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ جی ہاں، پر تم جہاں کیا کر رہی ہو؟ یونی سے ختم ہوئے تم میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گئی۔ اس کی بات پر منہا نے کھلے منہ حیرت اور غصے سے اسے گھورا۔ تم کوئی ریتک روشن ہو جو میں تمہارا پیچھا کروں گی؟ وہ دونوں ہاتھ کندھے پر رکھتے ہوئے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ ریتک تو نہیں ہوں، پر کچھ لڑکیوں کو میں وارون دون جیسا ضرور لگتا ہوں، وہ اتراتا ہوا بولا۔ اندھی ہوں گی بیچاری، تم تو مسٹر بین لگتے ہو۔ اندھی تو تم ہو۔ منہا کے مسٹر بین والی بات پر ریان جل کر بن گیا۔ خود تو بڑی عالیہ بھٹ ہو یا کترینہ ہو جیسے۔ شٹ اپ بندر، وہ ہاتھ باندھتی ہوئی بولی، منہ بنا کر بولی۔ ابھی بتاتا ہوں۔ اس کے قدم منہا کی طرف بڑھنے لگے تو منہا پیچھے کھسکنے لگی۔ منہا تم جہاں ہو کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، نادیہ روم میں آ کر بولی۔ لگتا ہے آپ لوگ ایک دوسرے کو انٹرویو کرا چکے ہیں، وہ دونوں کو دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ اس کے آنے پر منہا نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ بھائی یہ منہا ہے، وحید انکل کی بیٹی۔ نادیہ نے ریان کی نظریں سمجھ کے اسے بتایا۔ یہ ان کی بیٹی ہے؟ ریان نے حیرت سے بولا۔ جی بھائی منہا، یہ میرے بڑے بھائی ہیں ریان بھائی۔ منہا نے اسے گھورا۔ چلے۔ وہ منہ بنا کر ریان کی طرف دیکھتی نادیہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی۔ ریان ابھی بھی حیرت میں تھا۔ وحید صاحب تو کئی بار آ چکے تھے، 1-2 بار اس نے انہیں آفس میں بھی دیکھا تھا جب وہ کسی کام سے گیا تھا تو، اور وہ نسرین بیگم سے بھی مل چکا تھا، پر منہا کے بارے میں اسے آج ہی پتہ چلا کہ وہ وحید انکل کی بیٹی ہے۔ یہ کیسا اتفاق ہے، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ ریان کی مما اور امل سب کو کھانا پروس رہی تھی۔ میں آپ کی مدد کرتی ہوں، منہا ان کے ہاتھ سے سالن کی ڈش لے کر بولی۔ ارے نہیں بیٹا، تم کھاؤ نا، ہم کر لیتے ہیں، فہمیدہ بیگم پیار سے بولی۔ ارے آنٹی مجھے کرنے دیں تاکہ مجھے کام کی عادت پڑے۔ مما مجھے نکمی اور کام چور کہتی ہیں کیونکہ مجھے کوئی کام نہیں آتا، وہ آنکھیں گھماتی ہوئی بولی۔ اس کی بات پر فہمیدہ بیگم نے اسے مسکرا کر دیکھا جو اپنی ہی برائیاں اتنے پیار سے بتا رہی تھی۔ ارے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، تو اتنی ڈول ہو، آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مما کہتی ہیں کہ مجھے کام آنا چاہیے، سسرال میں کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ ان کی ہر بات اسے بتا رہی تھی۔ آپ تو بہت پیاری ہو، آپ کو کام نہیں بھی آتا ہو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔
ریلی آنٹی وہ خوشی سے بولتے ہوئے پلٹی اور اپنی مما کی طرف دیکھ کر منہ بناتی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، جیسے کہہ رہی ہو دیکھا آنٹی نے کیا کہا۔ وہ مسکرانے لگی۔ ریان کہاں ہے؟ حیدر صاحب نے نادیہ کو دیکھ کر بولے۔ ان کی بات پر منہا کا بنا وہ منہ بنا، وہ آگے بھائی۔ نادیہ اوپر سے آتے ریان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ریان نے سب کو سلام کیا اور منہا کی سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ منہا نے اسے دیکھ کر منہ دوسری طرف کیا، ریان بھی اسے دیکھ کر منہ پھیر گیا اور کھانے میں مگن ہو گیا۔ بیٹا آپ کے پیپرز کیسے ہوئے تھے؟ حیدر صاحب منہا کو دیکھ کر بولے۔ لاؤنج میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، ریان بھی موجود تھا۔ بہت اچھے انکل، رزلٹ کب آئے گا؟ کچھ ٹائم میں آئے گا، میں نے سنا ہے لاہور یونیورسٹی کا رزلٹ تھوڑا لیٹ آتا ہے۔ وہ انہیں دیکھتی ہوئی بولی۔ تم لاہور یونیورسٹی میں پڑھتی ہو؟ ریان بھی تو وہیں پڑھتا ہے۔ وہ ریان کی طرف دیکھ کر بولی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ وہ دونوں کی طرف باری باری دیکھ کر کہنے لگی۔ جی پاپا، یہ میری کلاس فیلو ہے، ریان منہا کو گھورتا ہوا بولا، جس کی بات پر سب کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ واہ بھائی، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہو اور کلاس فیلو رہ چکے ہو۔ وہ خوشی سے بولے، جبکہ ریان اور منہا کے علاوہ ان کی خوشی کی وجہ سب کو سمجھ آ گئی تھی۔ یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ آئی ہوپ آپ اسے بہت پسند کرتے ہوں گے، کیونکہ آپ اس آج والے ایپیسوڈ سے یہ سمجھ چکے ہیں کہ انسان بعض دفعہ جو کچھ سوچتا ہے حقیقت میں وہ ویسا نہیں ہوتا جیسا انسان سوچ رہا ہے، سوچ سے وہ کام کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی کسی کام میں ایک تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور دوسرا کسی کی ذاتیات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ قول فعل سے نفرت ہو تو کوئی بات نہیں ہے، ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد سے جلد اپلوڈ کیا جائے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔